بسم اللہ الرحمن الرحیم. گریڈ 7 جنرل سائنس بک. آج ہم یونٹ 3 سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں. امید کرتے ہیں یہاں تک آپ کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا، اور خوشی اس بات کی ہے کہ سلولی اینڈ اسٹڈیلی ہم جا رہے ہیں. آپ ہمارے ساتھ ہیں، آپ اس چینل سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، یہی ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے. یونٹ 3 ہے امیونٹی اینڈ ڈیزیزز. امیونٹی کہتے ہیں قوت مدافعت کو، اور ڈیزیزز بیماریاں. قوت مدافعت اور بیماریاں. یہ قوت مدافعت کیا چیز ہے؟ یاد رکھ لیں آپ لوگ، قوت مدافعت انسان کی جسم کے اندر اللہ نے بیماریوں کے خلاف جو نظام بنایا ہوا ہے، جو سسٹم بنایا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں امیونٹی. بیماریوں کے خلاف، جراثیم کے خلاف کھڑا ہونا، جراثیم کا مقابلہ کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ یہ امیونٹی کا. اب امیونٹی کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ امیونٹی میں 2-3 باتیں ہیں. ایک ہماری جو اسکن ہے، چمڑا، اٹ پریونٹس آور باڈی فرام دا اٹیک آف ڈیزیزز. یہ ہماری باڈی کو مختلف بیماریوں سے یا جراثیم کی اٹیک سے بچاتی ہے. دوسرا، جو بلڈ میں WBCs ہے، WBCs وائٹ بلڈ سیلز، یہ WBCs ہماری باڈی میں آرمی کی طرح کام کرتی ہیں. اب آرمی کیا کرتی ہیں آپ کو پتہ ہے؟ اچھا، آپ سب کو آرمی کا پتہ ہے کہ وہ ان کا کیا رول ہے کنٹری میں، ملک کے اندر، سب جانتے ہیں، وضاحت کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال اس طرف ہم نہیں جاتے. بہرحال جب بھی آرمی کی بات آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ قوم کی دفاع کے لیے ہیں، دفاع. ٹھیک ہے، چلو اس پہ بحث نہیں کرتے، شارٹ کٹ بتاتے ہیں. ہر گھر میں جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ گھر کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں، یہ بتائیں. بالکل، بچے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، خواتین گھر کی حفاظت کرتے ہیں، جو ہمارے مرد حضرات ہیں وہ گھر کی حفاظت میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں. اس طرح کہ نہیں. اب گھر کی حفاظت کرنا یہ زیادہ تر مرد کا کام ہے. ٹھیک ہے، تو بلڈ کے اندر WBC بھی ہے، RBCs بھی ہے، پلیٹلیٹس بھی ہے، لیکن یہ WBC یہ رسپانسیبل ہیں دفاع کے لیے، تاکہ باڈی کے اندر جراثیم آ جائے تو اس کو ہڑپ کرنا، اس کو ختم کرنا، اس کو ڈی ایکٹیویٹ کرنا. یہ کس کا کام ہے؟ یہ امیونٹی کا کام ہے. کوئی بھی جراثیم آ جائے اور وہ جراثیم ریپروڈکشن کرے، جراثیم کی جو ہے پیداوار بڑھے، یعنی جراثیم کی گروتھ ہو، اب اس گروتھ کو سٹاپ کرنا، یہ کس کا کام ہے؟ امیونٹی کا. ہم پاکستان میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو کیا کہتے ہیں پولوشن اور جو صفائی کا نظام ہے وہ اتنا بہتر نہیں ہے. ہر جگہ پہ اسموک اور یہ جو گندگی آپ کو نظر آتی ہے، سوائل پولوشن بھی ہے، واٹر پولوشن بھی ہے، ایئر پولوشن بھی ہے. ہم رہ رہے ہیں تو ہماری امیونٹی اتنی اسٹرانگ ہو چکی ہے کہ یہ چھوٹی موٹی بیماری اور یہ چھوٹے موٹے جراثیم ہمارے اوپر ان کا کوئی اثر نہیں ہوتا. وہ ہمارے اوپر کیا نہیں ہوتے؟ حاوی نہیں ہو سکتے. یعنی آپ یہاں پہ میں آپ کو ایک ایڈیشنل بات بتانا چاہوں گا. جتنا بھی ایک بندہ ٹف ٹائم میں رہ رہا ہوتا ہے اتنا وہ اسٹرانگ ہوتا ہے. جو ہمارے فارمرز ہوتے ہیں، کسان، وہ چاق و چوبند ہوتے ہیں، توانا ہوتے ہیں، بالکل ہیلتھی ہوتے ہیں. سالوں تقریباً میں یہ کہوں گا سال میں وہ بیمار بھی نہیں ہوتے، وہ اتنے صحت مند ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وہ اتنی ٹف لائف گزارتے ہیں کہ یہ جو چھوٹے موٹے جراثیم ہیں وہ باڈی کے اندر رہ نہیں پاتے، وہ ختم ہوتے ہیں. اب ایک بندہ وہ بس اے سی کے اندر بیٹھا ہوتا ہے، اور گاڑی میں بھی اے سی، گھر میں اے سی، آفس میں اے سی، سب کچھ، تو اس کو تھوڑی سی ہوا لگ جائے تو وہ بیمار پڑ جاتا ہے. اس کی امیونٹی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی، وہ اتنا ایکسپوز نہیں ہوا ہوتا کس کو؟ جراثیم کو، یا ماحول کو، یا سخت ماحول کو. تو ہماری باڈی کے اندر جو WBC ہیں، جو آرمی آف آور باڈی ہے، جو قوت مدافعت کہتے ہیں، یہ اللہ نے یہ WBC یا امیونٹی پیدا فرمائی ہے تاکہ ہماری باڈی کے اندر جراثیم آ جائے اور پیتھوجن آ جائے، اس کے خلاف یہ کام کرے اور ہماری باڈی یہ بیماریوں سے وہ بچ سکے. اب اس چیپٹر میں ہم امیونٹی، فرسٹ لائن آف ڈیفنس، سیکنڈ لائن آف ڈیفنس، سارا کچھ تفصیل سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، یہ ایک خاکہ ہو گیا کہ اس یونٹ میں ہم کیا پڑھنے والے ہیں. اس یونٹ میں ہم امیونٹی کے بارے میں اور ڈیزیزز کے بارے میں. جب امیونٹی کمزور پڑ جاتی ہیں تو بیماری کی علامات شروع ہونے لگتے ہیں. اگر موسٹ آف دا ٹائم امیونٹی وہ اسٹرانگ ہوتی ہے، جراثیم آتے ہیں باڈی کے اندر
اور امیونٹی اس کو ختم کرنے میں مصروف ہوتا ہے. ایک بندہ بیمار نہیں ہو رہا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جراثیم اندر نہیں آئے، جراثیم ہر وقت آتے رہتے ہیں، لیکن یہ امیونٹی اس کو ختم کر رہے ہوتے ہیں. جب یہ امیونٹی کمزور پڑ جاتی ہے تو اس وقت یہ جراثیم یہ پاورفل ہوتے ہیں، امیونٹی کو ڈسٹروائے کرتے ہیں یا اس کو ڈینیچر کرتے ہیں، اس کو تباہ کرتے ہیں، پھر وہ بیماری پھیلنا اور اس کی علامات شروع ہوتے ہیں. تو یہ ایک نظام چلتا رہتا ہے، موت تک یہ نظام چلتا رہے گا. امیونٹی اس میں مصروف رہے گی کہ بیماریوں کے خلاف کام کرے، اور ڈیزیزز اس میں مصروف رہیں گے یا جراثیم اس میں مصروف رہیں گے کہ امیونٹی کو ختم کرے. بس یہ ایک جھگڑا ہے، یہ ایک مقابلہ ہے باڈی کے اندر، یہ چل کے آ رہا ہے اور موت تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. ٹھیک ہے. اب اسٹرانگ امیونٹی کے لیے خوراک ضروری ہے، اچھی خوراک. اور جو لوگ صحیح خوراک نہیں لیتے، بیلنس ڈائٹ نہیں لیتے، تو ان کو پھر مسائل رہتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں یونٹ میں کیا کچھ ہے، انہوں نے کس طریقے سے آپ کو واضح کیا ہوا ہے. امیونٹی قوت مدافعت. یور باڈی ہیز اے پاورفل آرمی. کتنا اچھا لفظ انہوں نے یوز کیا ہوا ہے. آپ کی باڈی کے اندر ایک طاقتور آرمی ہے. دیٹ پروٹیکٹس اٹ فرام ویریس ٹائپس آف تھریٹس انکلوڈنگ. جو آپ کی باڈی کو بچاتی ہے ویریس ٹائپس، مختلف قسم کے تھریٹس، نقصانات. انکلوڈنگ اس میں شامل ہے میکینیکل انجریز. ہاں، میکینیکل جو ظاہری انجری ہوتی ہے، یعنی ہاتھ پہ یہاں پہ کٹ لگتا ہے، دیکھیں کٹس، واؤنڈز، زخم، باڈی کے اوپر زخم لگ جاتی ہیں، یہاں پہ کٹ لگتا ہے ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، اسکریچ پڑتا ہے، تو یہ سارا میکینیکل انجریز ہیں جو آپ کو ظاہری نظر آئے. ٹھیک ہے. تو ان تھریٹس، ان نقصانات کے خلاف آپ کی آرمی کام کر رہا ہوتا ہے. دوسری بات کیا ہے؟ اٹیک بائی پیتھوجنز. جراثیم، پیتھوجنز، ہر وہ چیز جو باڈی کا نہ ہو، ایکسٹرنل آئٹم ہو، یعنی جرمز آ جائے، کوئی بھی چیز، پارٹیکل، ڈسٹ پارٹیکلز آ جائیں، اسپورز آ جائے، کوئی بھی چیز باڈی سے باہر باڈی کے اندر آئیں تو اس کو ہم کہتے ہیں پیتھوجنز. اٹیک آف پیتھوجن، اس میں جراثیم بھی شامل ہے، ڈسٹ پارٹیکلز بھی شامل ہے جو ایکسٹرنل آئٹمز ہوں. تو پیتھوجنز کا حملہ، اٹیک آف بائی پیتھوجن، جتنے بھی ایکسٹرنل آئٹمز ہیں ان کا حملہ. تھرڈ ون، انٹری آف فارن پارٹیکلز. باہر کے جو پارٹیکل ہیں لائک ڈسٹ اینڈ پولن. یہ ڈسٹ اور پولن کو انہوں نے فارن پارٹیکلز کہا ہے یہاں پہ، اور پیتھوجنز کو صرف جراثیم کہا ہے. تو دونوں ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں. ہم نے ایک پارٹ میں آپ کو بتا دیا، یہاں پہ انہوں نے جدا کیا ہوا ہے کہ ڈسٹ، گرد و غبار، پولنز، جو فنجائی کے جو پولنز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پورز ہوتے ہیں، سپورز ہوتے ہیں، سوری تو ان کو ہم فارن پارٹیکلز کہتے ہیں. اور پیتھوجنز یہاں پہ جتنے بھی جراثیم ہے، وائرس ہے، بیکٹیریا ہیں، وہ سارے جب آ جائے. اچھا، تو ہر وہ چیز جو باہر سے آئے اور بیماری پیدا کرے اس کو ہم کہتے ہیں پیتھوجن، وائرس، بیکٹیریا، فنجائی، جو بھی ہوں. اچھا، تو امیونٹی کسے کہتے ہیں؟ ہماری باڈی کے اندر جو پاورفل آرمی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ یہ مختلف خدشات سے، جیسا کہ انجری ہے، کوئی کٹ لگ گئی، کوئی زخم آ گیا، یا کوئی جراثیم آ گیا، یا کوئی فارن ڈسٹ، دھواں وغیرہ، گرد وغیرہ، جو یہ چیزیں آ گئی، ان چیزوں سے بچانے کا کام کون کرتا ہے؟ یہ ہماری امیونٹی. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بالکل، اب کلیئر ہے. اچھا، آگے جاتے ہیں. ڈو یو نو کہ آپ جانتے ہیں پیتھوجنز آر ڈیزیز کازنگ جرمز انکلوڈنگ وائرس، بیکٹیریا، فنجائی اینڈ پیراسائٹس. اب پیتھوجنز کیا ہیں؟ یہ بیماری پیدا کرنے والے جرمز ہیں جن میں شامل ہے وائرس، بیکٹیریا، فنجائی اور پیراسائٹ. یہ دیکھیں بیکٹیریا ہے ایک، وائرسز ہیں، اور یہ دیکھیں فنجائی کے قسم ہیں، اور یہ پیراسائٹ ہے. پیراسائٹ اور سیپروفائٹ، یہ دو الفاظ سائنس میں یوز ہوتے ہیں. پیراسائٹ کہتے ہیں وہ آرگینزمز جو دوسرے آرگینزم سے خوراک لیتے ہیں اور ان میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں، ان کو ہم کہتے ہیں کیا؟ پیراسائٹ. سیپروفائٹ کیا ہے؟ جس طرح ہماری باڈی کے اندر اسمال انٹسٹائن میں جو ورمز موجود ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ورمز، تو کیڑے ہماری باڈی کے اندر جو کیڑے ہوتے ہیں جو ہم سے خوراک بھی لیتے ہیں اور بیماری بھی پیدا کرتے ہیں، ان کو ہم پیراسائٹس کہتے ہیں. یہ پھر ایکسٹرنل بھی ہوتے ہیں، انٹرنل بھی. ہیئرز میں جو لائس، جس کو ہم کہتے ہیں لائس، وہ خون پیتے ہیں، یا اس کے علاوہ ماسکیٹوز ہیں، تو یہ پیراسائٹس میں آتے ہیں. اور دوسرا ہے سیپروفائٹ. سیپروفائٹ وہ ہوتے ہیں جو ڈیڈ آرگینزم سے خوراک لیتے ہیں، جب پتے گرتے ہیں تو اس کو ختم کرنا، یہ سیپروفائٹ کا کام ہے. یا کوئی ایک جانور مرتا ہے تو اس کے اوپر پھر وہ اٹیک کرتے ہیں اور خوراک لیتے ہیں، تو ان میں شامل ہے بیکٹیریا اور فنجائی، وہ سیپروفائٹ ہیں، وہ ڈیڈ سے خوراک لیتے ہیں. پیراسائٹ لیونگ سے خوراک لے گا اور بیماری بھی پیدا کرے گا. سیپروفائٹ ڈیڈ سے خوراک لے گا، کوئی بیماری پیدا نہیں کرے، وہ آلریڈی ڈیڈ ہیں. پیتھوجن کو آپ نے سمجھ لیا. انفیکشیس ڈیزیزز، لگنے والی بیماریاں. آر ڈیزیزز کازڈ بائی دیز پیتھوجنز. یہ وہ بیماریاں ہیں جو ان پیتھوجنز کی وجہ سے، ان جراثیم کی وجہ سے، یہ جو 4 قسم کے جراثیم یہاں پہ موجود ہے، ان کو اکٹھا پیتھوجنز کہتے ہیں. ان کی وجہ سے جو بیماریاں لگتی ہے، جیسا کہ فلو کہتے ہیں زکام کو، کاز بائی وائرس. یہ جو زکام ہے نا، یہ وائرل انفیکشن ہے، یاد رکھ لے، وائرس کی وجہ سے یہ ہے. ٹائیفائڈ، میدی بخار، بیکٹیریا کی وجہ سے ہیں. کازڈ بائی بیکٹیریا کی وجہ سے جو میدی بخار
پشتو کے تستر تبوی یا غیر تبوی. اوکے, تو ٹائیفائڈ معدی بخار جس کو ہم کہتے ہیں, یہ دو بیماریاں ہیں جو انفیکشس ہیں, ایک بندے سے دوسرے بندے میں منتقل ہو سکتی ہیں یہ بیماریاں, اس لیے ان بیماریوں کو کہتے ہیں انفیکشیس ڈیزیزز. اچھا, اس کے بعد ہمارے پاس ہیں دس پرسنل آرمی از کالڈ امیون سسٹم. اب اس ذاتی فوج کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قوت مدافعت. ٹھیک ہے نا, تو یہ ذاتی اس لیے کہا گیا کہ جتنے بھی انسان ہیں ان میں یہ امیون سسٹم ایک جیسا نہیں ہوتا. بعض امیون سسٹم بعض لوگوں میں کمزور ہوتا ہے, بعض امیون سسٹم اسٹرانگ ہوتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ہرگز کہ ایک بیماری ایک بندے میں آتی ہے, ایک بیماری لگتی ہے کسی بندے کو تو وہ بیماری دوسرے بندے کو بھی لگے گی. انفیکشس ڈیزیز وہ تو لگتی ہیں وہ بیماری, انفیکشس جتنی بھی ڈیزیز ہیں, لیکن امیون سسٹم کمزور بھی ہو سکتا ہے اور اسٹرانگ بھی ہو سکتا ہے. ڈپینڈ آن باڈی, جسم کے اوپر اس کا ڈپینڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہر بندے کا اپنا ایک امیون سسٹم ہوتا ہے, کمزور بھی ہو سکتا ہے اور طاقتور بھی. ایوری ڈے وی انکاؤنٹر اے ہیوج نمبر آف پیتھوجنز. روزانہ ہم انکاؤنٹر کرتے ہیں, قید کرتے ہیں, نگل لیتے ہیں, ہڑپ کرتے ہیں. اے ہیوج نمبر آف پیتھوجنز, بہت بڑی تعداد میں روزانہ ہم ان جراثیم کو قید کرتے ہیں, کاٹتے ہیں, ختم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, however یا نگلتے ہیں, روزانہ ہم جراثیم نوز کے ذریعے, ماؤتھ کے ذریعے, ٹنگ کے ذریعے یہ اندر لے کے جاتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے پھر بھی however we do not fall ill every other day which is due to our immune system. however تاہم we do not fall ill, ہم بیمار نہیں پڑتے every other day ہر دوسرے دن, which is due to our immune system, یہ ہماری امیون سسٹم کی وجہ سے, ہمارا جو امیون سسٹم ہے اسی کی وجہ سے ہم روزانہ جراثیم نگلتے ہیں, ہم روزانہ جراثیم باڈی کے اندر لے جاتے ہیں, لیکن ہم روزانہ بیمار نہیں ہوتے. اس لیے کہ یہ جو امیون سسٹم ہے, قوت مدافعت ہیں, یہ WBC ہے, یہ ان چیزوں کو ہڑپ ہڑپ کے ختم کرتا ہے. An army of cells is always roaming our body ready to ward off any attack. اچھا, تو کیا مطلب ہے an army of cells, فوج جو مختلف خلیوں سے بنا ہوا ہے, is always roaming, رومنگ کہتے ہیں گشت لگانا, آوارہ پھرنا, ہر وقت چوکس رہنا. اور باڈی, ہماری باڈی میں یہ خلیے, یہ آرمی, یہ WBC ہر وقت ایکٹیو رہتے ہیں. اور باڈی ریڈی ٹو وارڈ آف, وارڈ آف کہتے ہیں روکنا, بچانا, اینی اٹیک, کسی بھی حملے سے بچانا. یعنی جو WBC ہے, آرمی آف اور باڈی ہے, یہ ہر وقت گھومتے رہتے ہیں, چکر میں رہتے ہیں کہ کوئی بھی حملہ ہو اور اس حملے کو روکے, اس حملے کو روکنا. یہ ہر وقت یہ امیون سسٹم اسی میں لگا رہتا ہے کہ کوئی بھی حملہ ہو اس کے خلاف, اس کے آگے یہ آرمی یہ کھڑی ہوتی ہیں اور اس کا جواب دیتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب وارڈ آف یہ ٹو ورڈ نہیں ہے, ٹو علیحدہ ہے. وارڈ آف کا مطلب ہے پریونٹ, بچانا یا روکنا. اچھا, امیونٹی از دی ایبلٹی آف دا باڈی ٹو ریزسٹ ہارمفل مائکرو آرگینزم. امیونٹی کیا ہے؟ قوت مدافعت, یہ وہ خاصیت ہے, ایبلٹی ہے آف دا باڈی, جسم کی, ٹو ریزسٹ ہارمفل مائکرو آرگینزم, تاکہ نقصان دہ چھوٹے چھوٹے جاندار کو اس کو کیا کرے؟ ریزسٹ کرے, اس کا مقابلہ کرے. دیر آر 3 types آف امیونٹی, 3 قسم کا قوت مدافعت ہے. انیٹ کہتے ہیں پیدائشی طور پر, انسان جب پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ WBC اور یہ سارا سے. تیسرا ہے ہمارے پاس سیکنڈ ون ایڈیپٹیو اختیار کرنے کو کہتے ہیں. ہم ویکسین لگاتے ہیں, ٹھیک ہے, ویکسین کی وجہ سے ہماری باڈی, جس طرح ہیپاٹائٹس یرقان کے ویکسین ہے, جب ہم وہ یرقان کے ویکسین لگائیں تو جب بھی یرقان کے جراثیم باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ہم نے آلریڈی ویکسین لگائے ہوئے ہیں. اب یہ ویکسین کیا کریں گے؟ یہ ویکسین ان جراثیم کے اوپر جو اٹیک ہے وہ کریں گے. ان ویکسین میں جو اینٹی باڈیز ہیں, یہ اینٹی باڈیز کی بات آ گیا, ہم آپ کو کلیئر کریں گے. ٹھیک ہے, اینٹی باڈیز کا علیحدہ قصہ ہے, کہانی ہے, وہ آپ کو آگے میں انشاءاللہ کلیئر کر دوں گا. تو ایڈیپٹیو جو باہر سے جو کیا ہو جائیں, ایڈیپٹ ہو جائے, اختیار ہو جائے. یعنی امیونٹی قوت مدافعت ایک تو پیدائشی ہوتی ہے, ایک ہمارے پاس ایڈیپٹیو ہے. ایڈیپٹیو باہر سے یعنی ویکسین وغیرہ لے کے باڈی اس قابل ہو جائے کہ وہ جراثیم کے خلاف کارروائی کر سکے. تھرڈ ون ہے ہمارے پاس پیسو امیونٹی. اب پیسو امیونٹی اس طرح ہے کہ جب پہلے کرونا وائرس کی بات آئی اور کرونا وائرس ڈیٹیکٹ ہو گئی, تو کرونا وائرس, یہ وائرس جب باڈی کے اندر داخل ہو گئے یہ وائرس, تو باڈی میں اس کے خلاف آرمی پروڈیوس ہو گئی. جب کوئی نئے جراثیم باڈی کے اندر داخل ہوتے ہیں نا, تو اس جراثیم کو باڈی ڈیٹیکٹ کر کے اس کے مطابق اینٹی باڈیز یا آرمی پروڈیوس کرتے ہیں. یہ باڈی کا کمال ہے. جب کرونا وائرس باڈی کے اندر داخل ہو گئے تو اس کے مطابق اینٹی باڈیز باڈی نے آرمی پیدا کیا. اب یہ آرمی باڈی کے اندر ہے. اب جب دوبارہ یہ کرونا وائرس آئے گا تو اس کے برابر میں سامنے یہاں پہ
یہ اینٹی باڈیز موجود ہے، اب یہ اس کے اوپر اٹیک کرے گا، تو اس کو ہم کہتے ہیں پیسیو امیونٹی. ٹھیک ہے، یہ خاموش رہتا ہے اس لیے اس کو پیسیو کہتے ہیں. جب بھی وہیں خاص وائرس آ جائیں، وہیں خاص بیکٹیریا آ جائے تو اس کے خلاف پھر یہ اٹھ کھڑا ہو کے کارروائی کرے گا. یہ ہے ہمارے پاس پیسیو امیونٹی. آگے آتا ہے یہ سب آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. یہ دیکھیں پیسیو امیونٹی بھی ہے، یہ سب کچھ بہت ہی انٹرسٹنگ چیپٹر ہے. باڈی کا نظام، بیماریوں سے بچاؤ، بیماری کس طرح آتی ہیں، بیماریوں سے کس طرح بچا جا سکتا ہے، یہ سارا کچھ اس میں ہم کلیئر کریں گے. یہاں تک کافی ہے، ویڈیو لینتھی ہوتی جا رہی ہے پھر. تو سیکنڈ لیکچر میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے انیٹ امیونٹی، اڈیپٹیو امیونٹی اینڈ پیسیو امیونٹی. تینوں میں کیا فرق ہے اور تینوں کیا رول پلے کرتی ہے باڈی کے اندر. تو یہاں تک کافی امید کرتے ہیں آپ بالکل کلیئر ہوں گے. ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.